من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے ہی نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا پیغام لے کر۔ پس اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے، بے شک مجھے اندیشہ ہے تم پر عظیم دن کے عذاب کا۔ اب یہاں سے کچھ انبیاء کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی اور لوگوں کا رد عمل کیا تھا۔ جی تو اب وہ انبیاء نے جو پیغام پہنچایا وہ تو سب کا ایک تھا، لیکن جو رد عمل آئے اور اس رد عمل میں مختلف طرح کی چیزیں سامنے آئی، اس میں فرق ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رد عمل کا انداز تو ایک ہے لیکن الزام الگ الگ ہے۔ البتہ نبی جو آئے ان کے یہاں وحدت تھی، ہر ایک کا پیغام ایک ہی تھا۔ بیسک بات کیا سمجھ میں آئی؟ بیسک بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین حق ہمیشہ ایک رہا ہے، البتہ مخالفتوں کی نوعیت الگ الگ رہی۔ آج تو ہم ایک نبی کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کا جو الزام ہے، اس کے بارے میں جو جواب دیا گیا وغیرہ وغیرہ ہم آج پورا کریں گے، لیکن اس کے بعد دوسرے انبیاء کا تذکرہ بھی سلسلہ وار ہے۔ جب وہ سب پڑھیں گے تو ہم موازنہ کریں گے کہ الزامات کیا کیا تھے اور ان الزامات میں کیا فرق تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو نبی کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے اور انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے اب تک ہم لوگ جتنا پڑھ چکے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، سوائے دو بات سمجھنے کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا گیا تھا، اور عموماً بیشتر انبیاء اپنی قوم ہی میں بھیجے گئے۔ ریئر انبیاء ہے جو قوم سے ہٹ کر کے دوسری جگہ گئے، ہے یہ مثال کی، لیکن ایسی جگہ گئے جس میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ جیسے لوط علیہ السلام دوسرے ملک میں بھیجے گئے، لیکن قرآن عموماً یہ تذکرہ کرتا ہے کہ جس کو بھی رسول بنایا گیا ان کو اسی میں بھیجا گیا، اور اس کی حکمت ہے اپنی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہر طرح سے ماننے منوانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے، دوسرے کا تعلق آخرت سے۔
یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو، وہ تو دنیا میں مطالبہ ہے، اور دوسری بات جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بندگی کرو گے تو قیامت کے دن تم کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اس کا تعلق اس دنیا کے بعد کی زندگی سے ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال ہم سے اور آپ سے کر دے کہ انبیاء کی تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ انبیاء نے اگر دعوت کا کام کیا اور اس کی قوم نے نہیں مانا تو اس قوم کو تو دنیا ہی میں تباہ و برباد کر دیا گیا، تو گویا ان پر عذاب تو دنیا ہی میں نازل ہوا۔ جب ان پر دنیا ہی میں عذاب نازل ہوا تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اسی دنیا میں تم پر مجھے ایک بڑے عذاب کے دن کا اندیشہ ہے، ڈر ہے؟ ایک دن ہوگا جس دن عذاب آئے گا، وہ دن بہت گمبھیر ہوگا، بہت خوفناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا، یہ معنی بھی تو لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اپنا پیغام بھی بتاتے ہیں اور پیغام نہ ماننے کی صورت میں اس کا انجام بھی، اگر مان جائیں تو اچھی بات ہے، پرامن زندگی گزاریں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن نہیں مانے تو زندہ نہیں رکھے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب ان پہ نازل ہو جائے گا۔ اسی لیے قوموں اور انبیاء کی تاریخ میں، سیرت میں ہم کو یہ چیز بھی ملتی ہے کہ جب عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو قوم کے لوگ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس عذاب سے ڈرا رہے تھے وہ آ کیوں نہیں رہا، جلدی سے لے آؤ، ہم تو نہیں ماننے والے۔ اللہ تو اتمام حجت کے لیے مہلت دیتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی طرف سے مطالبہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ دنیا ہی میں عذاب کی دھمکی دے رہا ہے۔ اگر ہم یہ مفہوم لیتے ہیں جو میں نے ابھی دوسرا آپ کو بتایا، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے وہ اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے دعوت کا اسلوب بدل جائے گا، ہم کو تو وہی انبیائی کام کرنا ہے نا، ہم دعوت تو دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تم کو تمہارا مواخذہ ہوگا اور تمہیں سزا دی جائے گی، یہ نہیں کہتے کہ نہیں مانو گے تو دنیا ہی میں تم پر عذاب آئے گا اور تمہارا مواخذہ ہوگا، تم پر مصیبت ٹوٹ سکتی ہے۔ کرنے لگتے ہیں، کریں، اللہ نے جب طے کر رکھا ہے کوئی نہیں مانے گا تو عذاب نازل ہو سکتا ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ بالکل ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور عذاب کی نوعیتوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک عذاب کی نوعیت وہ ہے جس میں قومیں تباہ کی گئی، عذاب کی ایک دوسری نوعیت وہ ہے جس میں قوموں کو صرف تنبیہ کی گئی، تباہ نہیں کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے عذاب آئے لیکن وہ تباہ تو نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی نسل ایک تیار ہوئی، اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا، لیکن جو آپ کے ساتھ تھے ہے نا، فرعون اور فرعون کا لشکر تو تباہ ہوا، لیکن جو لوگ کمزور ایمان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پھسلتے رہتے تھے، سامری نے پھسلا دیا، پھسل گئے، کرنے لگے بت کی پوجا، ان پر عذاب اس طرح کا تو نہیں آیا کہ تباہ و برباد کر دیے گئے ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو ڈراتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی ڈراتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا بھی رہتا تھا۔ تو ہم کو صورتحال کے لحاظ سے ہر طرح کی نظیریں ملتی، اس لیے برے انجام سے ڈرانا، دنیا میں بھی برا انجام ہوگا، ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتے ہیں، البتہ کب ہوگا
نہ نبی بتاتا تھا نہ ہم بتا سکتے. ہمارے سامنے ہوگا یا ہمارے بعد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا. لیکن سدھریں گے نہیں لوگ تو اللہ کا ڈنڈا کوڑا تو برسے گا. تو ہماری اس اپروچ میں لوگوں کے لیے خوف اور ڈر کا پہلو زیادہ حاوی ہو جاتا ہے. جب یہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا اور قیامت کے دن عذاب بھگتنا پڑے گا تو لوگ زیادہ سترک نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں اس دن دیکھ لیں گے یا ہمارے اولیاء اور پیر سنبھال لیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ بڑا تواب اور رحیم ہے, معاف کر دے گا. لیکن جب ہم اس اینگل سے سمجھائیں گے اور اپنی دعوتی گفتگو اس اسلوب سے رکھیں گے اس وقت دباؤ اور خوف کی نفسیات زیادہ پیدا ہوگی. تو ہم کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلوب اس انداز کا نہیں ہوتا, اس اپروچ کا نہیں ہوتا, زیادہ تر آخرت ہی کا ہوتا ہے. لیکن مولانا جی لیکن جیسے اپن یہ اینگل سے کیسے ان کو کانفیڈنٹلی کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرو گے تو تم کو عذاب آئے گا, کیونکہ بہت سارے کافر تو ایک دم عیش آرام میں مرے ہیں نا, ان کے اوپر تو عذاب آیا نہیں کوئی بھی دنیا میں. دیکھیے کون عیش و آرام میں مرتا ہے, کون تکلیف میں مرتا ہے. ہماری خواہش اور تمنا نہیں ہے کہ وہ تکلیف میں مریں, یہ تو اللہ کی سنت ہے جس سے ہم انہیں باخبر کرتے ہیں کہ لوگ اگر اللہ کے پیغامبر کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا انجام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ برا ہوا ہے نا. ہاں, اور یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں یہ انفرادی حیثیت میں کم, اجتماعی حیثیت میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انفرادی حیثیت میں نہیں ہوتے, انفرادی حیثیت میں بھی ہوتے ہیں. اللہ وہ بھی دکھاتا ہے. قارون کو دھسایا گیا انفرادی حیثیت میں نا, قارون کے ساتھ سب کو تو نہیں دھسایا گیا تھا, ہے نا, کہ قارون کو دھسا دیا گیا اس کے خزانے کے ساتھ. یہ تو انفرادی حیثیت میں ہوا, باقی قومیں برباد کی گئی وہ اجتماعی حیثیت میں ہوا. تو مثالیں دونوں ہیں, لیکن کب کرے گا اللہ تعالیٰ یہ اللہ جانتا ہے, وہ ہمارا ٹھیکہ نہیں. ہم اصولی بات جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اور وہ اصولی بات ہم ان کو بتائیں گے, اور جب جس کے ساتھ جیسا گزرے گا خود اس کو احساس ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کسی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی کوئی مثال ہے کس کی؟ آج کے دور میں. اچھا, آج کے دور کی کوئی مثال ہے. اب میں غیب کا علم تو رکھتا نہیں کہ چشمہ کر دوں, یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی قرآن میں کہ اس کا یہ انجام کیوں ہوا, فرض کے حوالے سے اور قوموں کے حوالے سے. 1400 سال گزر چکے ہیں. ہاں, اس درمیان میں جو عذاب کی شکل آج بیان کی جا رہی ہے وہ شکل آئی ہے 1400 سال میں, پتہ نہیں کتنی بار آئی ہے نا, کتنی بار آئی ہے. اب آپ بتائیے, سیلاب تو چھوٹا موٹا عذاب, ایسا عذاب کی پوری قوم تباہ و برباد ہوئی ہے. کوئی ایک قوم, آپ لوگ بتائیے. آپ خود تباہ و برباد ہوئے ہیں, یہ بھول گئے. اسپین میں بھی, بغداد میں بھی بھول گئے, ہے نا. آتے ہیں اور گردن مارتے ہیں, ہم کیوں بھی نہیں بولتے, پیش کر دیتے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تھا. اور عیسائی بیت المقدس سے نکالے گئے صلاح الدین کے زمانے میں, یہ ان پر عذاب نہیں تھا. آج تک وہ پا نہیں سکے دوبارہ, خود نہیں پا سکے, دوسرے کو لگا رکھا ہے.
सारा सपोर्ट तो बरतानिया और अमेरिका का है ना। अमेरिका भी जहली है, असल सारा खेल खेला जाता है यूके से, आप पता लगाइए। वही पुराना बुखार उतारने की कोशिश की जाती है। यूके ही ने, बरतानवी गवर्नमेंट ही ने शहद दी थी तो वहां उनको जगह मिली थी। तो ये जो चीज है कि अब तक वहां से निकाले जाने के बाद दोबारा उनका कदम वहां नहीं जमा है। अभी इतना सर पैर मारने के बाद भी अभी तक वो ये नहीं कह सकते कि हमारा पैर जम गया है। तो ये उन पर अज़ाब नहीं है। तो हम लोग उसको अज़ाब के एंगल से नहीं देखते, बस दुनिया की कौमें आपस में लड़ती इस एंगल से देखते हैं। अगर ये अज़ाब है, हाँ, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, हाँ, ये बदुल्ला हाँ, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, हाँ, कि अल्लाह की इबादत करो। हाँ, तो मुसलमान जो स्पेन से या बगदाद से बेदखल किए गए, उनका कत्लेआम किया गया, हाँ, वो कम से कम अल्लाह के नाम लेवा तो थे, अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन आज के जो मुशरिकीन या गैर मुस्लिमीन हैं, जिनको हम दावत देते हैं, वो ईमान नहीं लाते और अल्लाह की इबादत किसी शक्ल में नहीं करते, तो अजाब तो असलन उनके ऊपर आना चाहिए। हाँ, उनके ऊपर आना चाहिए। जब आप इस मुल्क में आए हैं तो कौन हुक्मरान था? बताइए। जो भी रहे हो, सब तो कुफारो मुशरिकीन ही के सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले थे ना। जी। वो दबाए गए और हम हावी हुए, और 850 साल तक हम हावी रहे। ये क्या है? छोड़ दीजिए वो दुनिया की मिसाल, अपनी ही मिसाल देखिए। तो आज तो जलीलो खार हैं, आज जलीलो खार है अपने करतूत की वजह से। लेकिन उनसे अच्छा करतूत है किनका? मुसलमानों का। गलत। जो बुनियादी चीज है, हाँ, हाँ, जो बुनियादी चीज है हाँ, कि जबान से कम इकरार करते हैं कि अल्लाह एक ही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के यहाँ काबिले तस्लीम उसके आखिरी नबी है। हाँ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। क़यामत आएगी, हम जवाबदेह है। हाँ, लेकिन उनके अंदर तो ये तस्वुर भी नहीं है। ठीक है, तो उससे अच्छे तो हुए नहीं। एक मिनट सुनिए, क्यों नहीं है ना। देखिए, आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं, अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, उसकी तालीमात को मानता हूं। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म तो ये है कि अगर दो मुसलमान भी हों तो उनमें इज्तिमाइयत होनी चाहिए। कहाँ है आपके पास इज्तिमाइयत? सफर में हो तो भी एक अमीर मुतय्यन कर लो। कहाँ है हमारा अमीर? क्या ये चीज फर्ज नहीं है? सिर्फ नमाज ही फर्ज है। मौलाना, ये सब चीजें, ये सब पर अमल करना जरूरी है। हाँ, मिसाल के तौर पर एक मकान है, हाँ, उस मकान में ताला बंद है, हम हाँ, खोलेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या क्या फॉलो करना है। हाँ, जब खोल के अंदर जाएंगे तो देखेंगे। और हम तो कम से कम कोशिश करके खोल के अंदर गए, हाँ, और एक दूसरा बंदा जो अंदर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है या अंदर गया ही नहीं है, ठीक, वो बाहर ही बाहर घूम रहा है, ठीक, उसको अंदर का कुछ खबर ही नहीं है, हाँ, तो बनिस्बत उसके जो अंदर गया वो बेहतर है। देखिए, दोनों का अगर मुआवजा किया जाए तो एक मिनट, दोनों का अगर आप फर्जन मुआवजा करेंगे, आप खुश हो लीजिए, है ना। लेकिन दोनों का अगर इज्तिमाई तौर पे मुआवजा करेंगे तो बाहर के लोग अगर हजूम की शक्ल में आए हैं, है ना, और आपसे मुकाबला करना चाहते हैं, उनका एक लीडर है, बाकी सब उसके पीछे फॉलो करने वाले हैं, और आप
घर के अंदर 25 लोग हैं लेकिन कोई लीडर नहीं है और कोई फॉलो करने वाला नहीं है, दोनों में कौन बेहतर है? मकान से मुराद मेरी हाँ ईमान है। ईमान है, ठीक है, आप ईमान वाले हैं, उस मकान में दाखिल हो गया, अहले ईमान हो गया, अहले ईमान हो गया और ईमान ही नहीं लाया तो बनिस्बत उसके हाँ पहले तो ये होगा कि कौन ईमान वाला कौन बेईमान वाला। अजाब आना है, अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि मैं अजाब बेईमान वालों पे भेजूंगा। तो अगर उस वक्त सवाल होगा कि कौन कलमा पढ़ने वाला कौन नहीं है, तो एक जुमले में तो यही आएगा कि जो आज मुसलमान अपने नाम रखे हैं बज़ाहिर वो ईमान वाले हैं, तो पहले उनको अलग कर दिया जाएगा, उनके अलावा कर दिया जाएगा, ये खुशफहमी है। एक मिनट, अलग कर दिया जाएगा, ये खुशफहमी है। बेसिक बात आप मुझे ये बताइए, आप ईमान वाले हैं तो शिर्क को देख करके आपको बुखार चढ़ना चाहिए या नहीं? चढ़ना चाहिए। नहीं चढ़ रहा है तो शिर्क के मुकाबले में आपको आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आ रहे हैं तो अल्लाह के अज़ाब से आप बच जाएंगे। नहीं आ रहे हैं, नहीं देखिए आ रहे हैं ना, बनी इसराइल में लोग इबादत में लगे हुए थे, अल्लाह की बंदगी करते थे, खूब करते थे, है ना, लेकिन उसके बावजूद कौम बिगड़ी, उनको कोई माथे पे शिकन नहीं आई, तो अल्लाह ने कहा सबके साथ उसको भी अज़ाब में लपेट दो। जहां कौम मौजूद थी वहां कौम को अज़ाब के साथ क्या कहते हैं लपेट दिया गया। हम अगर जो ईमान का तकाजा है उसको अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो उस ईमान की वजह से हम महफूज हो जाएंगे दुनिया में, जिसकी गारंटी नहीं है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में उनके लिए एक रहेगा ना कि जैसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला असलन हिसाब किनसे लेगा, कि जो नमाजी, इसलिए कि अल्लाह ताला का सवाल जवाब जो उस दिन रहेगा चंद जुमलों में रहेगा। ये भी गलत फहमी है। एक मिनट, नहीं, वहां पर तो यही कहा जाता कि अल्लाह ताला का पहला सवाल यही रहेगा कि कौन ईमान वाला है कौन बेईमान वाला है। बेईमान वाले अलग हो जाए, उनका हिसाब किताब हो गया वहीं पे। काफिर मुशरिक का हिसाब किताब वहीं, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो सीधे गए जहन्नम में। उसके बाद हिसाब किताब से पहले ही पुलसराज से गिर जाएंगे। उसके बाद वही जो भी तरीका रहे, लेकिन मामला यही रहेगा जो मुसलमान रहेंगे उनका उनसे दूसरा सवाल ये होगा कि ठीक है आप मेरी इबादत करते थे, अगर करते थे तो सजदा कीजिए, जो इस दुनिया में सजदा करते थे वो सजदा कर लेंगे, और जो नहीं करते थे वो नहीं कर पाएंगे, उनका भी हिसाब हो गया। तो जो सजदा करने वाले चंद 1-2% बचते हैं, हिसाब किताब उन्हीं का आखिर में होगा। अच्छा, देखा, एक हदीस से फैसला करने लगे, दूसरी हदीस भूल गए। क्या दूसरी हदीस ये नहीं है, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा कि जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है ना, दिरहम और दीनार नहीं हो, मुफलिस वो नहीं है। अल्लाह के हुजूर कोई हाजिर होगा, दुनिया भर की नमाज है, दुनिया भर का रोजा है, दुनिया भर की ज़कात है, दुनिया भर के कार खैर है, लेकिन लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, लोगों के हुकूक मारे हैं, तो सब उठा के ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसको उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये हदीस नहीं है। आप फैसला कीजिए। एक हदीस में नहीं फैसला किया जाता, फैसला किया जाता है सारी बातों को सामने रख करके, उससे क्या एक फाइनल शक्ल निकल करके सामने आती है। आपको वो हदीस तो याद, सजदा कर लिया काफी, चलो। है तो उसमें भी तो हिसाब किताब लास्ट में उन्हीं का होगा जो नमाज पढ़ते थे। अब उनके पास नमाजों का
اور ذخیرہ ہے, عبادتوں کا ذخیرہ ہے. اس کے بعد جب ان کا حساب ہوگا کہ تم کس کو تکلیف پہنچائے, کس کا حق مارے, تو ان کی جو نیکیاں ہیں وہ دوسروں کو دی جائیں گی. حساب تو انہی کا ہوا نا. حساب تو ہوگا سب کا, کیا کفار و مشرکین کا حساب نہیں ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے ان کا حساب کتاب ہوگا, تولا جائے گا, ان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور نیکیوں والوں کا بھاری ہو جائے گا. حساب تو سب کا ہوگا, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا. اور یہ سارا حساب کتاب ان کو کے سامنے اتمام حجت اور اطمینان کے لیے ہوگا کہ جو سزا دی جانے والی, ورنہ اللہ تو ایسے ہی سزا سنا دیتا, سب جانتا ہے. تو میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلاً بہت ساری چیزوں کا تعلق انسان کے جذبات سے ہے, نیتوں سے ہے, محرکات سے ہے, جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور قیامت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے اس میں اس چیز کا دخل ہوگا. ایک بات. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کے اثرات پھیلتے ہیں نا, اور اس پھیلنے کا کہاں تک اثر گیا خود اس شخص کو نہیں معلوم ہے نا. قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو ان سارے اثرات کو اکٹھا کر کے چیک کیا جائے گا, کس کے اچھے اثرات کتنے پھیلے, کس کے برے اثرات کتنے پھیلے. تو جو اللہ تعالیٰ کا میزان ہوگا نا, وہاں ہم لوگ گنتی کے جو نیکی کے کام ہیں اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہ کریں. وہاں فیصلے کے لیے باٹ بہت سارے ہیں, اور ان باٹوں کے حوالے سے ہم کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم فیصلہ سنا سکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس دن تو حق کا وزن ہوگا, اور اس وزن کے حوالے سے فائنل فیصلہ کرنے کا پاور صرف اللہ کو ہوگا, کوئی اور نہیں کر پائے گا, ہے نا. تو یہ چیز بھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنی چاہیے. ہم یہیں کے احوال یا اصولی بات پہ فتوے دے دیتے ہیں, اسی لیے منع کیا گیا کہ کون کافر ہے, کون جنتی ہے, کون جہنمی ہے, تمہیں نہیں فیصلہ کرنا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی قرآن میں پڑھنے آتے ہیں, تفسیر میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ, ورنہ تمہاری ہوا اتر جائے گی. آج وہی ہو رہا ہے نا, آج ہم وہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا. ہاں, تو اس کے اثرات ہو رہے ہیں نا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ایسا کیوں آ رہا ہے نا, ہم سمجھ نہیں. اللہ کی رسی کو بھی چھوڑ دیا ہم نے, فرقے بھی ہو گئے. اللہ نے کہا تو ہوا اکھڑ جائے گی, میری ہوا بھی اکھڑ گئی. تو ہم اس پہ نظر ڈالیں نا ہم کہ ہمارے سیدھے انداز سے سمجھا رہا تھا کہ ہماری ایک اجتماعیت ہونی چاہیے, ہے نا. اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو, اب صاحب ایمان ہونے کے باوجود ہماری اجتماعیت نہیں ہے تو ہمارے لیے عروج کی کوئی گارنٹی نہیں. ذلیل ہونا ہمارا مقدر ہے. مولانا ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے, مطلب یہی کہ جیسے اپنی اجتماعیت ہے نہیں, ہاں, تو اس کے لیے کیا کوشش کر سکتے ہیں. ہاں, یہ یا تو بعد میں آپ اس کا جواب دیں, یا تو اجتماعیت کے لیے یہ کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہم جس لیول کی اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں کریں. وہی اجتماعیت دھیرے دھیرے بڑی ہو جائے گی, اور جب تک اصل اجتماعیت جسے الجماع کہتے ہیں شریعت کی زبان میں, وہ قائم نہیں ہوتی, اس وقت تک چھوٹی چھوٹی اجتماعیتوں کی گنجائش ہے. جب وہ قائم ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی کی گنجائش نہیں رہتی. ہم لوگ چونکہ ابتدائی یا عبوری مراحل میں ہیں, ہماری جو بڑی اجتماعیت تھی وہ ختم ہے, اسے قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم چلیں گے چھوٹی سطح سے, اور جب چھوٹی سطح سے چلیں گے تو چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں اپنی اپنی جگہ پر اپنی ثوابدید سے کام کر سکتی ہیں, لیکن الٹیمیٹ سب کو ایک ہونا ہے. اب دیکھیے حضور کے زمانے میں کیا ہوا,
آپ نے تو مکے کے اندر شروع کیا، جو لوگ بھی آپ کے ساتھ آ رہے تھے ان کی ایک اجتماعیت بنائی، لیکن جو لوگ مدینہ میں تھے آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے ان کی بھی تو اجتماعیت تھی، ان کا بھی تو ایک لیڈر تھا، ان کے بھی تو بہت سارے کام اس کی نگرانی میں ہوتے تھے. آپ نے بھیجا تھا نا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نقیب بنا کر کے. ویسے ہی ایک گروپ حبشہ ہجرت کر کے گیا. اب ڈے بائی ڈے آپ کو ہدایت نہیں دے رہے تھے، ڈے بائی ڈے ان کی اجتماعیت کو آپ نہیں سنبھال رہے تھے، لیکن وہاں رہتے ہوئے وہ لوگ خود مل جل کر کے جو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کر رہے تھے. جب وہاں پہنچ گئے اور رہنے لگے تو یہاں سے پیچھے سے ایک وقت پہنچا ان کو وہاں سے نکال باہر کروانے کے لیے. اب ان کی اجتماعیت کا جو لیڈر تھا اس نے نمائندگی کی، سمجھایا، اور اس کے نتیجے میں وہاں ان کو رہنے کے لیے باضابطہ پرمیشن مل گئی. ہجرت حبشہ میں صرف یہی ایک واقعہ نہیں ہے، وہاں ایک سوال اور پیدا ہوا جو ہم لوگ نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں. سوال کیا پیدا ہوا کہ خود حبشہ حکومت کی لڑائی پڑوس کے ملک سے ہوئی. اب اس لڑائی کو تو اصلاً لڑنا تھا حبشہ کی حکومت کو. جو یہ مہاجرین وہاں گئے تھے وہ وہاں کے اصل باشندے اور اصل ماتحت تو تھے نہیں. اب یہ لوگ کیا کریں؟ وقت کے حکمراں کا ساتھ دیں، اس کی فوج میں شامل ہوں، جائیں یا نہ جائیں، ایک مسئلہ تھا. یہ بھی موقع نہیں تھا کہ حضور کے پاس پیغام بھیج کر کے وہاں سے کوئی جواب حاصل کیا جائے. تو باضابطہ انہوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور اپنی لیڈرشپ کے تحت فیصلہ کیا اور اس فیصلے پہ عمل بھی کیا. میں جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب تک بڑی جماعت نہیں بنتی اس وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں جیسی ضرورت ہو آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے. بعد میں ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ حبشہ سے میں جو لوگ تھے وہ بھی آگے مدینہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مکے میں جو لوگ تھے وہ بھی آگے مدینہ، اور مدینے میں جو لوگ تھے وہ تھے ہی. سب مل کر کے الجماع بن گئے. تو اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے گروپ کا کوئی لیڈر نہیں رہا، سب گویا اصل لیڈر حضور کے ماتحت آ گئے، اور اس کے بعد لیڈری ایک ہی چلی، چاہے خلفائے راشدین ہو یا حضور ہو. یہ اصل ہے سمجھنے کی چیز. جو میں نے کہا نا عبوری طور پر اس کی گنجائش ہوتی ہے، تو ہم اگر کوشش کریں گے وہی چیز ڈیولپ ہو کر کے بن سکتی ہے اگر مخلصانہ کوشش ہوگی. اور کہیں اگر مفاد آئے گا تو ڈسٹرب بھی ہوگی. سب کی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر. تو یہ جو آپ کا سوال تھا اصولی، اس کا جواب ہو گیا جی. تو ان دو باتوں کے بعد اگلی آیت میں کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے سربر آوردہ لوگ، ملا کہتے ہیں، ملعون مانے ہوتا ہے عربی میں بھرنا ہے نا. گلاس میں آپ پانی بھر دیجئے، بالٹی میں پانی بھر دیجئے، بھرنا، ملا یملا. اور اسی سے بنا ہوا لفظ ہے ملا. کسی بھی سماج یا سوسائٹی کے وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے، اپنے وسائل کے لحاظ سے بھرے پورے ہوں، جو سماج پہ اثرات ڈالتے ہوں، جن کو سماج میں لیڈر، قائد، سربر آوردہ لوگ یا اہل حل و عقد جو بھی نام دیجیے دیا جاتا ہے. تو سب سے تیز ترار اور اثر ڈالنے والا وہی ہوتا ہے، اور اس کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کوئی آواز کہیں ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو کوئی رسول اپنا پیغام پیش کرتا تھا تو عموماً یہی لوگ سب سے پہلے اٹھ کر کے اس کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ جاتے تھے سمجھے یہ جو آواز لگا رہا ہے، یہ آواز اگر پھیلی اور لوگوں نے مان لیا تو پھر ہماری آواز کو نہیں سنے گا، ہے نا. فرعون کے جو حواری تھے اور وزراء تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو تمہاری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے. وہ بھاگ رہے تھے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس وقت کیا تھی؟
ان کے ساتھ دینے والے کتنے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے۔ یہ جو بھرے پورے لوگ تھے، لیڈر ٹائپ لوگ تھے، سربر آوردہ لوگ تھے، انہوں نے بھاپ کیا کہ نوح کی جو دعوت ہے، نوح کا جو پیغام ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس لیے وہ فوراً اس کی مخالفت شروع کرتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ ہے، اس کی قوم میں سے بھرے پورے لوگوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قوم کا جو طریقہ ہے، قوم کا جو راستہ ہے، تم لوگ اس سے ہٹ کر کے چل رہے ہو، اور اس سے ہٹ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی موجودہ پوزیشن کو تم لوگ ڈسٹرب کرو گے، تم لوگ بدلو گے، تم لوگ چینج کرو گے، تم لوگ بگاڑو گے، جو چاہیں کہیں۔ وہ تو الزام یہی لگاتے ہیں نا۔ ان کی اسی قوم کہا کون اِنَّا ہے؟ لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا؟ ان کی قوم کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آج دنیا میں اچھا آج کون ہے؟ اب تاریخ پڑھیں گے آپ تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان کی اولاد کئی ایک تھی، ہے نا، اور وہ پوری دنیا میں پھیلی۔ ایک اولاد کا سلسلہ وہ ہے جو انڈیا اور چائنا میں پایا جاتا ہے، دوسری اولاد کا سلسلہ وہ ہے جو عرب اور اس کے آس پاس پایا جاتا ہے، تیسری اولاد کا سلسلہ وہ ہے جو افریقہ اور یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہے موجودہ سچویشن جو لوگوں نے سلسلہ نسب کو دیکھ کر کے سمجھانے یا بتانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کے بعد جو چلی وہ، لیکن ان کو تو وہ تو آدم ثانی کہے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے نسل میں سے جتنے لوگ تھے وہ آپ کے زمانے میں تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ کتنے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام پہنچانا شروع کیا تھا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت 1700 لوگ تھے پوری دنیا میں جو آپ کے مخاطب تھے۔ اصل میں آدم علیہ السلام کی تنہا اولاد نوح علیہ السلام نہیں نہ تھے، ان کی اور اولاد تھی جو ادھر ادھر پھیلی تھی، لیکن آپ جہاں تھے موجودہ عراق کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، ہے نا، اور وہاں جو لوگ تھے، جو آبادی تھی، تاریخی اعتبار سے یہ تعداد بتائی جاتی ہے۔ نہیں، میں سوال اس لیے کیا، ہاں یہ کتاب میں پڑھا تھا، نام دیکھیے ابھی بھول گیا، اگر اب بھی نہ جاگے تو ہاں اس میں جو اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ ہندو قوم جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم غائب ہے، اور ہندوؤں کا کہ نبی، ہندوؤں میں نبی کون ہے، کئی چیزیں ایسی دی گئی ہیں، وہ میں نے اشارہ یہی ہے۔ میں نے کیا کہا، یہ سب تاریخی قیاسات ہیں۔ ان کی اولاد کیونکہ پھیلی دنیا میں، اور اس میں سے یہ میں 3 ایریے میں گئی، اور ان کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات سے لوگ قیاس کر کے یہ بتاتے ہیں جو میں نے بتایا۔ جیسے وہاں تنور کا ذکر ہے، ہاں ان کے یہاں بھی وہ زمین کے اندر سے پانی نکلنے کا، ہندوؤں کے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب قیاسات ہے نا، اب اس قیاسات کو ہم حقیقت نہیں مان سکتے نا۔ ہم کو ضرور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قوموں کے عذاب سے یا قوموں کی راہ راست بازی سے سبق حاصل کریں۔ جی جی قرآن بتاتا ہے اس کو عذاب آیا، اس کو یہ آیا، اس کی توالی کو کیا کرنے کا؟ ہاں لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اگر کوئی چیز غلط بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کا جواب تو دینا ہوگا نا۔ اب جواب دینے کے لیے آپ کو آگاہی ہوگی تب دیں گے نا۔ ہاں قرآن بتاتا ہے، لیکن قرآن سی اصول بتاتا ہے، اس اصول کو اپلائی کرنا آپ کا کام۔ قرآن نے بتا دیا نماز قائم کرو، لیکن اب اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ 5 وقت پڑھیں گے، کسی میں 4 پڑھیں گے، کسی میں 2 پڑھیں گے، کسی میں 3 پڑھیں گے، یہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔
لیکن اس کے بعد باقی نوافل آپ کیسے پڑھیں گے, کتنی پڑھ سکتے ہیں, کتنی نہیں پڑھ سکتے, سب کے لیے ایک اصول دے دیا, اس کی روشنی میں آپ کو کرنا ہے. جی تو یہ جب قوم کے سرداروں نے کہا ہے نا, تو نوح علیہ السلام نے اپنی صفائی دی. جیسے میں نے کہا نا, لوگ اعتراض کریں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیے نوح علیہ السلام جی, قال یا قوم لیس بی ضلالۃ, کہا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, میں رب العالمین کی طرف سے اس کا نمائندہ ہوں, اس لیے میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں رہو کہ میری بات غلط ہے یا میں تم کو مس گائیڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے مزید وضاحت کی, ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. ایک خاص بات اور غور کرنے کی ہے, رسالات لفظ جمع ہے, اللہ کا پیغام ایک تھا یا کئی ایک تھا, اور کئی ایک تھا تو کیا تھا؟ آرڈرز تو ذرا بتائیے نا. ہاں جمع میں ہے, بالکل صحیح, لیکن کیا کیا تھا؟ اوپر تو ایک ہی آرڈر آیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو, اور کوئی آرڈر تو نہیں آیا ہے. یہ تو ابھی آیا ہی نہیں اوپر, یہ تو ابھی آیا ہی نہیں اوپر. سوال سمجھ میں آیا؟ جی ہے نا, سیدھے سیدھے کہا جا سکتا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں, لیکن لفظ پلورل کیوں ہو گیا؟ ان سے پہلے تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تھا, صرف آدم علیہ السلام تھے بس. کون سی کتاب تھی, ہے کچھ آپ کو یہ؟ اصل میں اللہ کا پیغام اور ہدایت نامہ آیا تھا, اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جب ان کو زمین پہ بھیجا جا رہا تھا تو کہا گیا تھا کہ ہماری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا, لیکن وہ کتاب کی شکل میں تھا یا ایسے ہی تھا, واللہ عالم. اس لیے کہ کتاب کا سراغ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بھی نہیں ملتا, تو ان کو لکھا ہوا ملا تھا. نہ آدم علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ لکھا ہوا ملتا تھا. لکھنے کی بات تو ملتی ہے کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے, ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کے ہاں. اس سے پہلے تو نہیں ملتا کہیں. پتہ نہیں اس وقت لکھنے کا رواج تھا یا نہیں تھا. اغلب تو یہی ہے کہ رہا ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کہ اغلب میں کہہ رہا ہوں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اصل میں بیچ کی ایک کڑی میں ادریس علیہ السلام کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ وہ نبی تھے, اور وہ نوح علیہ السلام کے بعد ہی آئے تھے, اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے کی وجہ سے گویا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ قلم کے موجد ہیں, لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دینے کے لیے قلم ایجاد کیا اور کہا علم الانسان ما لم یعلم. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ نہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو اللہ کا کی یہ جو سنت ہے یہ حضور کے زمانے ہی سے چھوڑنا ہے. علم دینے اور تعلیم کا سلسلہ تو پہلے دن سے. لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ تم ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو, یعنی گفتگو ہوئی ہے, باتیں ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے, پیغام آیا ہے, فرشتوں نے پہنچایا ہے, وہ سب ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پروف نہیں کہ ان کو کوئی کتاب دی گئی تھی. چلیے, لیکن یہ سوال ابھی باقی رہ گیا جس پہ اصلاً میں نے فوکس کیا تھا, رسالات. اس کا جواب لائیے. اس کا جواب مولانا, یہ نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو,
اور پوری قوم ان کو جھٹلانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں ہاں تو صرف اتنا کہنے پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا یہ ایک پیغام ہے، پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اتنا بڑا نتیجہ بتا دیا، گارنٹی دے دی اللہ کے رسول نے بھی اور لوگوں نے سمجھا بھی. تو ایسا نہیں ہے، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک لفظ سے سمجھ جاتے ہیں کیا ہے. آپ فلسفہ کی زبان میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بتاؤں، ایک لفظ ہے ڈیموکریسی. اس ڈیموکریسی سے کتنا فلسفہ سمجھ جاتے ہیں سب لوگ. ایک لفظ ہے ڈیموکریسی، ایک لفظ ہے سیکولرزم. کتنا فلسفہ سمجھتے ہیں، کیا کیا اس کا معنی بتاتے ہیں، معنی سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی چوڑی کوئی عبارت ہو تو سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا. اور اس سے زیادہ میں سب مثال دیتا ہوں. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آدم زمین پہ جائے گا تو فساد پھیلائے گا، خون خرابہ کرے گا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا. ابھی تو آدم علیہ السلام آئے نہیں تھے، کچھ کیا نہیں تھا، کیسے معلوم ہو گیا؟ صرف ایک لفظ سے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اب یہ زمین میں خلافت دینے سے ہی فرشتوں نے سمجھ لیا یہ تو با اختیار لوگ ہوں گے اور اختیار کو یوز کرنے کا ان کو حق دیا جائے گا. اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں. صحیح پر تو کوئی اعتراض کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلط پر تو اعتراض ہو سکتا ہے. تو جو غلط استعمال ہونے والا تھا کہ خون خرابہ کریں گے، جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، اسی کو انہوں نے پیش کیا. یہ تو غلط کرنے والے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک لفظ سے پکڑ لیا. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، صرف ایک لفظ سے پکڑ لیا تھا. ہاں، صرف لفظ خلیفہ سے. تو یوں سمجھیے اس کو، تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک لفظ سے کیا ہوتا ہے. پیدائش ہو رہی ہے اور اس پہ جو ہے بیان میں دیا ہے کہ سب عبادت کے لیے سب کچھ دیا ہے، تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب مخالفت اور پوزیشن مخالفت اس پہ بات بعد میں کر لیں گے، وہ اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. آگے کیا کیا اس کا جواب آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیں گے رسالات کا. وَأَنْسَعُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے تمہیں میری بات پہ دھیان دینا چاہیے. میری بات نہیں ہے کہ تمہیں اپنی برابری کا غرہ ہو کہ جیسے میں انسان وہ انسان، تو اس کی بات میں کیوں مانوں؟ اللہ نے مجھے خود ہی صلاحیت دی، میں سب کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی کسی بڑے کا نمائندہ ہے تو اس وقت تو سوچنا پڑتا ہے نا، اور وہ بھی کائنات کے رب کا نمائندہ، اور سوچنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے، جو باتیں پہنچانے کے لیے کہا ہے، جو چیزیں مجھے بتائی ہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں. نبی جتنا جانتا ہے اتنا عام لوگوں کے بس کا ہے نہیں ہے. نبی کو خصوصی طور پہ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں. یوں ہی اللہ کے رسول کو معراج کا سفر نہیں کرایا گیا تھا. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کہیں گے نوح علیہ السلام، اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی تمہارے پاس آئی. علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو.
वलअल्लकुम तुरहमून, और शायद कि तुम पर रहम किया जाए। अल्फाज तो सब हम जानते हैं, सिर्फ दो खास बात है समझने की। एक बात तो ये है, बड़ी अजीब व गरीब है, रजुल माने क्या जानते हैं आप लोग? नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया, उसी का तज़किरा है ना, रसालत दी गई उसी का तज़किरा है। इससे लोग ये इस्तेदलाल करते हैं कि नबी और रसूल मर्द ही बनाया जा सकता है, औरतें नहीं, मर्द ही बनाए गए, औरतें नहीं। क्या कहा? तुम्हें ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की तरफ से जिक्र आया तुम ही में से एक मर्द पर, ये नहीं कहा जा रहा बशर पर, इंसान पर मखसूस किया गया मर्दांगी को। इसी से हमारे उलमा इस्तिदलाल करते हैं कि कोई औरत क्या नहीं हो सकती, नबी नहीं हो सकती। थी पाकबाज औरतें, नेक औरतें, आसिया थी, मरियम थी और भी, लेकिन इनमें से किसी को नबूवत नहीं मिली, किसी को रिसालत नहीं मिली। लीडर भी नहीं बन सकती। अल्टीमेट लीडर का मतलब ये कि फाइनल लीडर, फाइनल से निचली सतह की बन सकती। हाँ, तो पूरे कौम का फाइनल लीडर, खलीफा, सरबराही जो फाइनल होती है वो, ये नहीं कि निचले लेवल पर अगर थोड़ा बहुत कुछ करना है तो नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे आप ये फतवा कहां से दे रहे हैं? कुरान ही से दलील सुनिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम सुप्रीम लीडर थे। आपके जमाने में मलका सबा ने इस्लाम कबूल किया, उसकी लीडरी छीन ली गई थी क्या? मगलूब की गई, मातहत की गई, लेकिन जहां वो थी वहां उसको उसके हाल पे छोड़ दिया गया। ये तो नहीं आता कि ले लिया था, उसने जब ये कह दिया कि मैं आपकी फरमा बरदारी करती हूँ, ईमान लाती हूँ और आपके सारे अहकाम मानूंगी, हो गई, वो तो मातहत हो गई। अब वो जहां थी वहां से उसको कहा गया कि तुम अपने सारे अख्तियारात ट्रांसफर करो, ये तो कहीं नहीं है। इससे हमारे उलमा इस्तिदलाल करते हैं। लेकिन ईमान ले आए तो मान लिया ना वो। तो मैं क्या, असल मसला ये है कि रसूल को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को माना ना। असल में बात ये नहीं चल रही थी, बात ये चल रही थी कि एक हदीस है कि वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसकी हुक्मरान औरत हो। उससे लोग ये माना पहनाते हैं कि औरत को किसी भी सतह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये मफहूम उसका सही नहीं है। जो अल्टीमेट लीडरशिप है, फाइनल इख्तियार है, वो नहीं दिया जा सकता। छोटी मोटी कोई चीज दी जा सकती है, उसको आप यूं समझिए, औरतों की जमात है, उसकी इमामत, वो भी तो एक लीडरशिप है, दी जा सकती है। औरतों का एक ग्रुप है जिसको कोई काम दिया गया, जैसे अब वो मैदान जिहाद में जाती थी तो खाना, तीमिरदारी, सामान पहुंचाना, ये सब करती थी, वैसे ही अलग टप करती थी, और उनमें भी कोई एक उनका लीडर बनाया जाता था। तो ये जो मातहत लीडरशिप है, इसकी गुंजाइश है। मैं सिर्फ ये कह रहा था। तो एक खास बात ये थी, अला रजुलिन मिनकुम जी, शेख हसीना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आपको बना दिया जाएगा सुप्रीम, तो आप देश चलाइएगा जो चला रहा है ना। ये सब सिर्फ ढकोसला। आज तक अमेरिका ने किसी औरत को अपना सदर नहीं बनाया है, आज तक। अभी तो बता रहा है, अभी बना क्या रहे हैं देखिएगा ना, अभी जब नतीजा आएगा तब। चलिए, तो एक बात तो ये समझने की थी कि अला रजुलिन जो उन्होंने कहा कि तुम में से ही एक आदमी पर, तो उससे एक बात तो ये कहना था कि किसी मर्द ही को दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि रजुल का माना हम लोग क्या समझते हैं, सिर्फ इंसान या मर्द?
रजुल का माना असल में होता है वो मर्द जो कुछ करने की पोजीशन में हो, जुर्रत रखता हो, हिम्मत रखता हो, बहादुरी रखता हो, कुव्वत रखता हो, उसको रजुल बोलते हैं। जो बहुत खूसट हो जाए, है ना, कमजोर हो जाए, उसको रजुल नहीं बोलते अरबी जबान में। उसके लिए फिर दूसरी ताबीर शुरू हो जाती, गरचे वो मर्द ही हो, जिसके अंदर मर्दानगी। हाँ, अब देखिए, जैसे हम लोगों को किसी को ताव देना होता है तो हम लोग अपनी जबान में क्या कहते, मर्द हो तो आ जाओ। वहां में मर्द का माना क्या होता है, बोलते हैं मर्द हो तो आ जाओ, वहां पे असल माना होता है रजुल, बहादुर, जरी, है ना, कि अगर हौसलों का हौसला, हिम्मत, ताकत वो सब है तो आओ मुकाबला हो जाए। आया तो हमें यहूदी ने कहा कि हमारे लिए जीवन आप दीजिए। हाँ, तो वहां तो लफ्ज रजुल नहीं आया है। मैं तो सिर्फ यहाँ कह रहा था रजुल, तो असलन इस पहलू को भी उजागर करना था नूह अलैहिस्सलाम को। उसके बाद दूसरी चीज जो समझने की थी वो ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम पे जो चीज आई थी, है ना, उसको यहाँ कुरान ने किस चीज से ताबीर किया है, जिक्र से। अब वो भी लिखी हुई चीज होगी, ये कंपल्सरी बोला। हाँ, वो लिखी हुई चीज है, तो अब जितनी चीज है सब लिखी हुई होगी। हो सकती है। असल में कुरान को जिक्र कहा क्यों किया गया वो अगर हम समझ जाएं तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। असल चीज ये है कि जो कुरान का पैगाम है वो इंसान की फितरत में मौजूद है। जैसे बंदगी ही है तो हम अहद अलग तो कर चुके हैं, वो हमारी फितरत में मौजूद है, हम भूले रहते हैं, उसकी याद दिलाने के लिए आता है। तो रसूल जो पैगाम लेके आता है, जो चीज हमारी फितरत में मौजूद है, जिससे हम गाफिल हैं, भूले हुए हैं, उसकी याद दहानी के लिए आता है। तो उसका वो पैगाम ही असलन याद दहानी का पैगाम होता है, इसलिए उसके पैगाम को जिक्र कहते हैं। ये जरूरी नहीं है उससे कि वो लिखा हुआ हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फकत ज़बू हो, बस कौम के लोगों ने क्या किया, झुठलाया। अनजैना हो, बस हमने किसको, नूह को निजात दी। वल्लज़ीना माहू, और जो लोग उसके साथ थे, फिल फुल्के, कश्ती में। व अग़रक़ना लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने गर्क किया उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयतें झुठलाई थी। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, बेशक वो लोग अंधे लोग थे। वो लोग क्या थे, अंधे लोग थे। अब यहाँ पे एक सवाल मेरे लिए और खटकता है, कश्ती हम लोग कहते किसको है, पानी के ऊपर चलती है। कितनी बड़ी, कितनी बड़ी कश्ती? हाँ, कश्ती तो छोटी कोई बोलते हैं। ये जो पानी के बड़े बड़े जहाज है उसको हम लोग कश्ती कहते हैं। पानी के जहाज। अब अरबी जबान में हम लोग फुल का तर्जुमा भी कश्ती करते हैं, और कुरान ही में एक लफ्ज और आया, सफीना आया है जी। खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से। सफीना मतलब छोटी। तो दोनों में क्या फर्क है, दोनों का तर्जुमा हम कश्ती करते हैं। उस फर्क को कोई कैसे समझेगा अगर हम सिर्फ फुल का तर्जुमा भी कश्ती करेंगे और सफीना का तर्जुमा भी कश्ती करेंगे। ये असल में बड़ी कश्ती थी, फुल असल बड़ी कश्ती को कहते हैं। ये असल में खास तौर समझने की चीज है। मल्लाह जो छोटी छोटी कश्तियां इस्तेमाल करते हैं वो सफीना है, और जो बार बर्दारी के लिए बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज इस्तेमाल होते, उस तरह की जो चीजें होती थी वो असल में फुल्क कहलाती थी। फुल्क की जमा क्या है? फुल्क की जमा क्या है? फुल्क की जमा फुलूक भी है, अफलाक भी है। आसमान को बोलते हैं। हाँ, वो फलक की जमा अफलाक है। दोनों की तो एक, दोनों जमा एक हो सकती है। फुल्क शायद वाहिद जमा सबके लिए इस्तेमाल हो। इसमें जिन्स होता है तो वाहिद जमा सबके लिए इस्तेमाल हो, जैसे कौम लफ्ज है, इसमें जिन्स है, वाहिद जमा सबके लिए, लेकिन उसकी जमा अक़वाम आती है।
जी हाँ 1400 साल के बाद जिसे हमें बताया गया था, आज 1400 साल के बाद हम उसका मफहूम समझ रहे हैं। आज समझा कौन, अमल कौन किया, परीक्षा हो गया? अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, रसिया, ये लोग इस लफ्ज को समझा, उसमें अमल पैदा हो गया। आज बड़ी बड़ी कश्तियां यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। काहे को एहसास कहतरी में मुब्तला है? क्यों? कहाँ बनाया हमने? आज क्या नहीं बनाया, इस सवाल का जवाब दीजिए। कहीं मिलता तवारीख में? बहरी बेड़ा सबसे पहले किसने बनाया? ऐसा जी, इसका जवाब तलाश कीजिए आप। बहरी बेड़ा का मतलब क्या होता है? पूरी एक फौज कश्ती पे रख करके कहीं भी भेजी जा सके। सबसे पहले किसने बनाया? थोड़ा सब्र। ये तो पढ़ता हूँ कि अखबार के शेर है कि हमने जला दिया कश्ती को सबने, ताकि वो तो ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कश्ती जलाई थी, जिसकी तो अल्लामा इकबाल का इशारा है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहला बहरी बेड़ा जी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में बनाया। ऐसा? यस, इसीलिए कहता हूँ ना, तो हम लोग अपनी चीज से भी आगाह नहीं है, इसलिए महरूम होते हैं कि फलां ने कर दिया, फलां ने कर दिया, फलां ने कर दिया, उसका एहसान है। हालांकि जाकिर नाइक ने बहुत दिया था प्रोग्राम में, सब कुछ जो जो इजाजत वगैरह था। और भी देखिए, पढ़िए, अभी पता चलेगा। जैसे हम कहते हैं कि मिसाइल उनकी इजाद है। मिसाइल का आइडिया वो टीपू सुल्तान से लेके गए, उसी को डेवलप करके बनाया है। और ये भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान को मंजनीक थी, उससे आइडिया। हाँ, वो तो आइडिया से आइडिया बनता रहता है ना। मैं तो सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, हम लोग समझते हैं कि सर इजादात तो अहले ईमानी की मुसलमानों की है। ये जो ऑपरेशन के औजार है मुसलमान ही इजाद की है। ये रियाजी बड़े बड़े जो है, चलिए वो सब आप और तहकीक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे और क्या कहा गया है? व इला आदिन अखाहुम, और आज की तरफ हमने उनके भाई को भेजा। नाम क्या था भाई का? हूद। उन्होंने भी क्या पैगाम दिया? वही जो नूह अलैहिस्सलाम ने दिया था, उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून। वही बातें हैं जो वहां थी, यहां भी है लितत्तकू। उनके जो लीडरान थे उनका रद्द अमल भी वही आया। वो लोग जिन्होंने इनकार किया उनकी कौम में से है ना, उन्होंने क्या कहा? उनके सरदारों ने इन्ना नराका फी सफाहतिन, हम तुमको देख रहे हैं बेवकूफ़ी में। सयक़ूलु सफ़हा, बेवकूफ़ लोग कहते हैं, यही सफाहत लफ्ज है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ आ रहा है इल्जाम लगाया सफाहत का, यहाँ आ रहा है जलालत का। दोनों दो अलग अलग चीज है। अच्छा, इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, हम तुम्हें गुमान करते हैं कि तुम झूठे हो, तुम्हारा दावा गलत है। बात वही थी, पैगाम वही था, रद्द अमल उन्हीं लोगों की तरफ से आया जो लीडरी करते थे, लेकिन वहां इल्जाम की बुनियाद अलग थी, यहाँ इल्जाम की बुनियाद अलग है। इस सवाल को भी बाकी रखिए। आगे क्या कहा? हूद अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब है? क़ाल या क़ौम लैसा ली बी सफ़ातुन, यहाँ भी हूद अलैहिस्सलाम ने रिजेक्ट किया कि तुम्हारा इल्जाम गलत है। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल हूँ। बिल्कुल वही सेम टू सेम जवाब। और अगला जुमला भी वही, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। एक लफ्ज का फर्क है, अनसहो लकुम उन्होंने भी कहा था, अमीन लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था।
اب یہ دونوں چیزیں غور کرنے کی ہیں کہ ہر چیز میں یکسانیت ہے، لیکن دو پہلو ایسے ہیں جس میں یکسانیت نہیں ہے۔ ان پہ ضلالت کا الزام لگا، ان پہ صفاحت کا الزام لگا۔ خیر خواہی تو ہر رسول کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ناصح ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امین بھی کہا۔ اب امین کیوں کہا؟ اس رسول نے تو نہیں کہا، اس رسول نے کہا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کے رسول کو بھی صادق امین کہا جاتا تھا، جس کا ریفرنس دے کر کے آپ نے بہت ساری باتیں کی ان سے، اس کی بھی وجہ تھی، اصلاً وہ سمجھانا ہے۔ اب یہاں پر اس سوال کا جواب کچھ آپ لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے کہ الزام میں فرق کیوں ہے؟ وہ تو بات کی چیز ہے، اس کی بیس پہ کیسے پہلے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو بات کی چیز ہے نا۔ قرآن بعد میں آیا ہے، لیکن جو الزام لگا رہے تھے وہ تو اسی وقت پہلے سے موجود تھے نا۔ قوم جو الزام لگایا ہے قوم وہ واقعہ تو پیش آیا ہے عذاب کے وقت، اور الزام تو عذاب سے پہلے لگا ہے، اس لیے اس کو بیس نہیں قرار دے سکتے۔ رسول کے جو حالات تھے، وقت تھے، خوابوں کے، اب اللہ کے رسول کے ٹائم میں یہ تھا کہ لوگ غریب لوگوں کو ایمان لائے تو الزام لگائے نا قوموں مالداروں نے، تمہارے پاس دیکھا ہوں بن گئے یا غریب نادار لوگ۔ یہ تو ہم لوگ جب اس قرآن کے بیان کو نزول کے زمانے سے یا حضور کے زمانے سے ٹیلی کریں گے تب وہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو بھی اسی طرح کے الزامات کا سامنا تھا۔ وہ بات ہو رہی ہے، یقیناً ہو رہی ہے۔ حضور کے سامنے یہ سارے انبیاء کا تذکرہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے، صحابہ کو یہ سمجھایا جا سکے کہ بات ایسی ہی تھی، رد عمل ایسا ہی تھا، لیکن کچھ چیزوں کا فرق تھا۔ تو بھات بات کی باتیں آئیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہے بیک گراؤنڈ میں۔ لیکن مجھے اصل میں جو سمجھنا ہے، ایک نبی کو ضلالت کا الزام دیا گیا، دوسرے نبی کو صفاحت کا الزام دیا گیا، حالانکہ دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صفاحت کے الزام میں تو یہ ہے کہ آپ عقل ہی نہیں رکھتے ہو، سمجھ ہی نہیں رکھتے ہو۔ ضلالت کے الزام میں یہ چیز نہیں ہے کہ عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو، ہے نا؟ ہاں، اللہ کے رسول کاہن شاعر یہ وہ کہتے تھے، اللہ کے رسول کو صفی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول کو نکلے گا اس کا وہ باریکی ہے اس میں، دونوں کے معنویت میں کیا کیا فرق آ رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں، پہلے سوال سمجھو، یہ ہے سوال۔ مولانا یہاں آیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہاں، عاد سے مراد قوم عاد، قوم عاد ہے؟ یا کہ یہ نبی تھے؟ نہیں نہیں، ان کا نام تو ہود آگے آیا ہے نا۔ تو أَخَاهُمْ، ہاں قوم عاد، ہاں ہاں، قوم ان کے عاد بھائی ہود، یہ عاد قوم کا نام ہے جی، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ ہود ہیں۔ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ عاد جو ہے یہ جر میں ہے، جی حالت جر میں ہے یہ عاد، جی، اور یہاں ہودن حالت جر میں نہیں ہے، حالت نصب میں۔ جی، یہ حالت نصب میں ہے، اس لیے یہ بھی حالت، یہ بدل ہے اس کا۔ نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے، ہاں، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف بھیجا أَخَاهُمْ، ان کے بھائی کو۔ ہاں، کن کے بھائی کو؟ عاد کے بھائی کو۔ اچھا، عاد ہی کی طرف زمین، عاد چونکہ قوم ہے، قوم جمع ہے، تو قوم کا بھائی کہاں سے ہوگا؟ قوم کا کسی فرد کا بھائی رہے گا نا۔ قوم میں جتنے لوگ ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی مانے جاتے ہیں، بس وہ ہے۔ ارے کہیں فساد ہوتا ہے تو بولتے نا اپنے بھائی کو مارے وہاں پہ، ہاں، ٹھنڈا بھائی تھوڑی رہتا ہے، مسلمان ہے۔ ایک قوم کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں پر اگر خونی رشتہ نہیں ہے، سنو جی، اگر خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور اصولی رشتہ ہے تو بھی بھائی کہے جاتے ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو لوگوں کو کہا مواخات کرا کے کہ بھائی بھائی ہو، بعد میں کہا کہ نسبت جو تم لوگوں نے بھائی کا کر لیا تھا اس کو ختم کرو، ہے نا؟ ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی بلایا جائے گا، البتہ یہ اخوکم فی الدین ہوں گے، دین میں تمہارے بھائی ہوں گے. یہ ہے سورہ احزاب میں. تو بھائی کا رشتہ اصلاً تو خونی رشتہ ہے، لیکن خونی رشتہ کے علاوہ دوسرے اسباب سے بھی ایک رشتہ بن سکتا ہے، اور جو اس رشتے سے منسلک ہوں سب بھائی بھائی کہلا سکتے ہیں. جیسے اخوکم فی الدین کہا، دین کی بنیاد پر ایک تعلق بنا، اور جتنے لوگوں سے دین کی بنیاد سے بنے گا چاہے وہ خونی رشتہ نہیں ہو وہ بھی بھائی بھائی کہلائیں گے. نہیں، یہاں پہ کہنے کا مطلب میرا ہے کہ اوپر جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، ہاں. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہاں تو یہاں پہ بھی وہی چیز استعمال ہو سکتی تھی. انہی کے یہ قوم اصل میں دوسرا ایک منٹ رکیے، ان کا سوال دوسرا ہے. میں سمجھ گیا ان کا سوال. ان کا سوال یہ ہے کہ جو پیرایہ بیان وہاں تھا کہ نوح علیہ السلام اسی قوم سے تو کہہ دیا اسی قوم میں بھیجا، جی ویسے یہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہود علیہ السلام عاد کی قوم میں تھے تو کہہ دیتے کہ تم عاد کی قوم میں ہود کو بھیجا. جی، یہاں پہ آخا کا لفظ لفظ بھائی کیوں لایا گیا؟ کیوں لایا گیا؟ یہ اصل سوال ہے ان کا. وہاں پر بھائی نہیں کہا گیا اور یہاں میں بھائی کیوں کہا گیا؟ یہ ایک تیسرا سوال ہے. پیغمبر کا نام ہی ہو تو قوم کا نام ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو اذان تو ہو گئی ہے، ہم لوگ ختم کرتے ہیں. ان سوالات کے جوابات آپ لوگ ڈھونڈ کے لیتے آئیے، کچھ رہنا چاہیے کام. یہاں تک پورا ہو گیا 68 تک. بس یہ 3 سوال باقی رہ گئے. رسالات جمع کیوں ہیں، صفاحتن اور ضلالتن میں فرق کیا ہے، اور امین یا اخا کا اضافہ کیوں ہے. چلیے